أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الاراضین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینت الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر من عند ربکم. صدق اللہ المولانا الکریم. عزیزان محترم، آج جس ایک اہم عنوان پر آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کچھ اہم مطالب پیش کرنے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مجھ حقیر کی خادم کی یہی کوشش رہے گی کہ وہ مسائل جو عام طور سے درپیش مسائل ہیں، مبتلا بے مسائل ہیں، اور جو مسائل جدید ہیں جس کو المسائل المتحدثہ کہا جاتا ہے، انہی سے کچھ عناوین آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جائیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھوں، آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں، یعنی یہ آخری 1-2 صدی جس کے اندر ہمارے مراجع اور مجتہدین نے بہت سے ایسے عنوانات جو مسائل جدیدہ کے عنوان سے سامنے آئے، اس پر سیر حاصل گفتگو بھی کی ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں فتاوے بھی دیے ہیں، اور ہمیں از روئے شرع ہمارے لیے کن امور میں گنجائش پیدا ہو سکتی ہے ان کو بھی مجتہدین نے، مراجع اکرام نے اپنے اجتہاد سے ہمیں ایک راہ بتائی ہے، جس کے لیے ہم تو بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور کے مجتہدین کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اصول فقہ کی روشنی میں، اور موجودہ حالات میں جو مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ان سب کو جس طرح سے پیش کیا ہے، یہ واقعاً کہا جا سکتا ہے کہ اجتہاد آج کے دور میں درجہ کمال پر ہے. سابق میں ہم کو ایسے مثالیں نہیں ملتی یا ایسے حالات نہیں ملتے کہ ہمارے مجتہدین جو اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ اللہ کی رحمت میں جا چکے ہیں، ان کو شاید اتنی دشواریاں نہیں تھیں. ان کے اپنے دور کے حساب سے یقیناً کچھ مشکلات رہی ہوگی، مگر موجودہ ان 1-2 صدی میں جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، جس طرح ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، جس طرح بہت سی میڈیکل سائنس کی دنیا میں بہت سی ترقی ہوئی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں بیبی ٹیسٹ ٹیوب کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، جس میں علماء کا اجتہاد موجود ہے اور فتاوے موجود ہے، اور علماء نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے. اسی طرح انشورنس کے مسائل ہے، اسی طرح پوسٹ مارٹم کے مسائل ہے، اسی طرح بینکنگ کے مسائل ہے. آج شاید ہمارا عنوان اسی سے قریب ہے کہ جو سسٹمز ہمارے سامنے موجودہ دور میں آئے ہیں، جیسے آج اگر آپ پوچھیں تو یہ ایک مستقل موضوع ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ شیئر مارکیٹ کے جو مسائل ہیں، شیئر مارکیٹ کے اندر بھی بہت سی الگ الگ چیزیں، انٹراڈے الگ ہے، نفٹی الگ ہے،
اسی طرح سے الگ الگ شعبے ہیں جہاں شیئر مارکیٹ کام کر رہی ہے. کچھ کمپنیاں حلال کا کاروبار کرتی ہیں، کچھ کمپنیاں حرام کا کاروبار کرتی ہیں. ان کے ساتھ نفع اور نقصان میں ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں. یہاں پر مضاربے کی ایک اہم بحث آ جاتی ہے. یہ ساری بحثیں ہیں جو علماء الحمدللہ، وہ خصوصاً وہ علماء جو دور حاضر میں ان سب چیزوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اطمینان بخش جوابات دے سکتے ہیں. ہم آج جس عنوان کے تحت گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس پر الحمدللہ ہمارے پاس کئی ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، جن میں ایک نمایاں نام ایک شہید کا آتا ہے جن کو ہم شہید باقر الصدر کہتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ آغائے خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد جن پر استاد کو فخر تھا. جب شاگرد ایسا ہوگا تو استاد کیسا ہوگا، آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود آیت اللہ صدر نے جن عناوین پر گفتگو کی ہے، شاید میں سمجھتا ہوں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے دور حاضر کے ہمارے طالب علموں کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے. وہ ایک راستہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے اسلام کے اندر ہم ان مسائل پر جو اقتصاد سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہماری اکنامک سے تعلق رکھتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کی ہے. اور کتاب بھی لکھی اقتصادنا کے نام سے، اور اکنامک یا ہمارے اقتصاد اور ہماری اکنامک کے نام سے کتابیں موجود ہیں جو مختلف زبانوں میں ترجمہ کی گئی ہیں. بحمدہ تعالی اگر آپ ان کتابوں کے حوالے سے خود ان کی شخصیت کو پہچاننا چاہیں تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ ایک شخص جو حوزہ علمیہ سے تعلق رکھتا ہے، جہاں پر زیادہ تر بحثیں معنویات کی ہوتی ہیں، ایک روش ہے، ایک دروس رسمی ہے جو پڑھتے اور پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر ایسے نئے عناوین پر گفتگو کرنا یہ حوزے کے لیے طرہ امتیاز ہے. حوزہ علمیہ بہت آگے تک جا چکا ہے، چاہے وہ قم کا حوزہ ہو یا وہ نجف اشرف کا حوزہ ہو. اور ابھی حالات جو سیریا میں بگڑے ہیں اس کی وجہ سے وہاں کے حوزات اس وقت مقفل ہیں، لیکن کسی حد تک جہاں بھی کام ہو رہا ہے وہاں ساری جگہوں پر الحمدللہ حوزات علمیہ نے بڑے کام کیے ہیں. اور جن کو واقعاً حوزہ کہنے کا حق حاصل ہے وہ یہی جگہ ہیں جہاں پر سیر حاصل گفتگو ہر عنوان پر کی گئی ہے. میں آج چاہتا ہوں آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں شاید 20-25 منٹ میں گفتگو ہو نہیں سکتی، مگر کیونکہ ہم آج ایک اسپیسیفکلی ایک مختصر ایک خاص عنوان کے تحت تذکرہ کریں گے تو شاید وہ بات ہماری کچھ منٹوں میں ہو جائے. لیکن بینکنگ ایک ایسا شیتر ہے، بینکنگ ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر بہت سے عناوین ہیں جس پر گفتگو ہو سکتی ہے. بینکنگ بہت بڑے مسائل اپنے آپ میں رکھتا ہے. ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی اب کئی عنوانات سے گفتگو ہو رہی ہے، اور بھی دنیا کا سارا سرمایہ جو لین دین اس وقت ہو رہا ہے وہ بینکس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، بینکنگز کے ذریعے سے ہو رہا ہے، بینکنگ سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. یہ بینکنگ سسٹم اپنے آپ میں ایک بہت بڑا وسیع النظر گفتگو رکھتا ہے، عنوان رکھتا ہے جس پر کئی لیکچرز ہو سکتے ہیں. میں آپ سے کہوں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ہم اگر بینکنگ پر گفتگو کریں اور اس کے سسٹم پر گفتگو کریں تو شاید اس کے اندر بہت سے ایسے عناوین، اب کیونکہ بینک سیکٹر بہت زیادہ فعال ہو گیا ہے اور جتنے بھی ریزرو بینکس ہیں جو چھوٹے چھوٹے بینکوں اور بڑے بڑے بینکوں پر اور کمرشل بینکوں پر اور پھر نہ جانے گورنمنٹ بینکس ہے، پرائیویٹ بینکس ہے، کارپوریٹ بینکس ہے، اسی طرح سرمایہ داروں کا سرمایہ جو مختلف بینکوں میں رکھا ہوا ہے وہ ایک سسٹم کے تحت کام ہوتا ہے جہاں پر سیونگ ڈپازٹس ہیں، کریڈٹ ڈپازٹس ہیں، کرنٹ اکاؤنٹس ہیں، سیونگ اکاؤنٹس ہے، فکس ڈپازٹس ہے، اور نہ جانے کتنے باؤنڈز ہوتے ہیں جو وہاں پر اس وقت بینک لین دین کرتی ہے ان باؤنڈز کا. اب تو بینک سونے اور چاندی کا بھی کاروبار بینکس کر رہی ہے. اسی طرح کے اور بھی اور عنوانات ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بینکس کے سلسلے میں اگر گفتگو شروع کی جائے تو صرف سسٹم کے اوپر اگر گفتگو ہو کہ بینکنگ کا جو سسٹم ہے، انٹرسٹ پر ایک پوری گفتگو ہے کہ بینک کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کیسے بینک اپنا کام کرتا ہے اور کیسے انٹرسٹ کا تعین کرتا ہے، چاہے وہ فکس ڈپازٹ پر انٹرسٹ ہو، اور کتنا اس میں حصہ RBI کا یا ریزرو بینک آف انڈیا یا پھر جہاں جہاں کی بھی ریزرو بینکس ہوتی ہے
ان کا کیا اس میں رول ہوتا ہے، وہ کتنا آپ کے پیسے کی گارنٹی اور شیورٹی لیتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ بینکس ہو، چاہے وہ پرائیویٹ بینکس ہو، چاہے وہ کوآپریٹیو بینکس ہو، چاہے وہ کسی اور عنوان کے بینکس ہو، تو بہت سے مسائل اس سلسلے میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں خاص طور سے ہمارا وہ جنریشن جو یوتھ جنریشن ہے، نوجوان جنریشن ہے، آج کئی کام جو کر رہا ہے وہ بینک کے حوالے سے کر رہا ہے۔ بیچ میں بینک ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم کام کاج کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا انویسٹمنٹ ہو، چاہے وہ ہمارا لین دین ہو، چاہے وہ ہمارا کسی بھی عنوان سے کام کاج ہو، بینک کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ انہی تمام امور کے بیچ میں آج چاہتا ہوں صرف ایک عنوان پر گفتگو کروں جو آپ کے لیے شاید میرے ان نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے توجہ کا باعث اور ذریعہ بنے، کہ جس پر آج میں اور آپ سب اس میں انوالو ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے لاگو پڑتا ہے، اس میں میں اور آپ سب شامل ہیں، وہ ہے کریڈٹ کارڈ۔ یعنی بینک اب آپ کو کریڈٹ کارڈ دیتی ہے، اکاؤنٹس میں ایک خاص شعبہ ہے جو کریڈٹ کارڈ ایشو کرتا ہے۔ یہ بھی بینکنگ سیکٹر کا ایک بہت اہم حصہ ہے جو آج دنیا بھر کے اندر آپ اگر دیکھیں تو شاید ہر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے جیب میں 1 2 3 بینکس کے کریڈٹ کارڈز ہوں گے۔ مسلسل فون آتے جاتے ہیں، آپ کو لون چاہیے، کریڈٹ چاہیے، آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت ہے تو ہم کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں، اور پھر اس پر کریڈٹ کارڈ کی تشویق کے لیے وہ پوائنٹس دیتے ہیں، وہ آپ کو کئی چھوٹ دیتے ہیں، اتنے دنوں کی آپ کو چھوٹ دی جا رہی ہے، اتنا آپ کو وقت دیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو ساری باتیں ہیں وہ آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا ازرو شرع، کیا شریعت میں، کیا فقہ جعفری میں، کیا دین مبین میں ہمیں اس بات کی اجازت ہے علماء اور مراجع کی جانب سے کہ ہم کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں 2 طرح کے کارڈ ہوتے ہیں جو مشہور ہے، ویسے تو کئی قسم کے کارڈز ہیں لیکن 2 مشہور کارڈز ہیں، وہ ہے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ۔ ڈیبٹ کارڈ کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈیبٹ کارڈ آپ استعمال کرنا چاہیں، آپ کا پیسہ ہے بینک میں رکھا ہوا ہے، آپ اپنے پیسے کا استعمال کر رہے ہیں، کارڈ دے کر یا کارڈ کی شکل میں یا پیمنٹ کر رہے ہیں تو کارڈ کے ذریعے سے پیمنٹ کر رہے ہیں، آپ کا اپنا پیسہ جو بینک میں رکھا ہوا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ ڈیبٹ کارڈ کی شکل میں آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم پہلے چیک دیتے تھے، اب چیک کی جگہ پر آپ کو کارڈ دیا جاتا ہے۔ چیک ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا لیکن آپ کا کارڈ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، جہاں بھی آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں یا چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں یا اپنا سامان منگا رہے ہیں آن لائن یا پھر کسی اور ذریعے سے آپ ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرنا چاہیں، بہت سی جگہ ہیں جہاں پر ڈیبٹ کارڈ استعمال ہوتا ہے۔ ان مقامات کی بحث نہیں ہے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، بلکہ ڈیبٹ کارڈ خود استعمال کرنا، آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں، پوری گنجائش ہے، آپ کو استعمال کرنے کا حق ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے اوپر۔ جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کا جو استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء اور مراجع کیا فرماتے ہیں۔ اب میری جو بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور میری گزارش ہے نوجوانوں سے خاص طور سے کہ آپ میرے تمام الفاظ پر توجہ رکھیے گا، کیونکہ بعض الفاظ، بعض اصطلاحات وہ ہوں گے جس کو میں آپ کے سامنے کھل کر بیان نہیں کر سکتا ورنہ یہ درس خارج ہو جائے گا، لیکن ان اصطلاحات کے کچھ عنوانات میں آپ کے سامنے رکھوں گا یا کچھ اشارے آپ کے سامنے رکھوں گا جو جہاں آپ پہنچ سکیں۔ ہمارے ہاں علماء نے بینکس کو ویسے تو کئی حصوں میں تقسیم ہوا ہے مگر 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک بینک ہے جو غیر اسلامی بینک یا غیر مسلم بینک، یا جس کو ہم کفار کی بینک کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں، غیر مسلم بینک، نان مسلمز بینکس، یہاں سے بھی ہم کو کریڈٹ کارڈ ملتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ جب ہم کریڈٹ کارڈ کا پیسہ بینک سے لیتے ہیں، ہم اس کارڈ سے پیسے کا پیمنٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر وہ ہم کو کچھ دن کی چھوٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو 40 ڈیز میں پیسے ادا کر دینے ہیں۔ اگر آپ نے 40 ڈیز میں ادا کر دیے تو آپ کو کوئی چارج نہیں لگے گا، کوئی انٹرسٹ نہیں لگے گا۔ لفظ انٹرسٹ اور سود بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہاں سے ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ اگر غیر مسلم بینک آپ کو کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں اور آپ وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کے جو بنانے کے چارجز ہیں وہ تو آپ ان کو دیں گے کیونکہ وہ سروس چارجز ہے،
لیکن کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کے بعد جتنے دن کی چھوٹ دی جا رہی ہے اتنے دن میں اگر آپ پیسے ان کو واپس کر دے رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سارا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ وہ پیسہ انٹرسٹ کے ساتھ بھرتے ہیں اور انٹرسٹ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اگر کفار بینک، غیر اسلامی بینک آپ کو کریڈٹ دیتی ہے اور آپ کو ایک نومنل جو چارجز سود کے ہیں، انٹرسٹ کے ہیں، وہ ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو کیا اس سود کے ساتھ ان کو پیسہ لوٹانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سلسلے میں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے، یہ ایک اصطلاح فقہی ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی غیر اسلامی بینک، نان مسلم بینک سے کریڈٹ کارڈ لے کر ان کو سود کے ساتھ پیسہ دیتے ہیں تو ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے استنقذ المال، یعنی ہمیں خود ان لوگوں نے یہ پیسہ خرچ کرنے کی یا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک اماؤنٹ ہے جو ہم کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ استعمال کریں، ہم وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں، یہ پیسہ اجازت ملنے پر ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب انٹرسٹ دینے کی بات آئے گی تو کیونکہ یہ مال استنقذ المال ہے اور ہم کو انٹرسٹ دینا ہی دینا ہے، کیونکہ ان کے وہ شرائط پر ہی ہم نے وہ پیسہ قبول کیا ہے، ان کی شرطوں کو ہم نے پہلے ایکسیپٹ کیا ہے، کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا ہے، تو ہمیں وہ پیسہ استنقاذ المال کے عنوان سے انٹرسٹ کے ساتھ ان کو لوٹانا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں جو عام طور سے کچھ لوگوں کی طرف سے ہمارے ذہنوں میں رکھا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، ہرگز یہ شرع اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کا پیسہ لوٹیں یا کسی کا پیسہ کھا جانے کی نیت رکھیں، یہ بالکل غلط ہے۔ بینک آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ استنقاذ المال کے عنوان سے وہ پیسہ لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اجازت دی ہے پیسہ استعمال کرنے کی، آپ اجازت کے ساتھ پیسہ استعمال کر رہے ہیں اور کانٹریکٹ سائن ہوا، انٹرسٹ کے ساتھ انہیں لوٹانا ہے، آپ ان کو لوٹا دیں گے، یہاں بات ختم ہو جائے گی۔ مگر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا پیسہ کھا جائیں کیونکہ یہ ہمارا مال ہے، تو شاید یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ یہ بینکنگ سسٹم کے اندر خاص طور سے ان ملکوں میں جہاں مسلمان کم تعداد میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، اور وہ ان بینکوں سے انٹرسٹ کے طور پر کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو پیسہ لوٹانا ہوتا ہے، اور بعد میں خدا نہ خواستہ کسی کی جانب سے یہ لفظ ہمارے سامنے آ جائے، نہیں وہ پیسہ تو آپ ہی کا ہے، آپ استعمال کر لیں، نہ لوٹائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے شاید اسلام کو نہیں پڑھا ہے۔ یہ بات بالکل ہی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کسی کا مال لوٹنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی اسلام کے اندر، اور نہ اس کی ہم کسی کو اجازت دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ آپ کو ان کو انٹرسٹ کے ساتھ پیسہ لوٹانا ہے استنقاذ المال کے عنوان سے، اور آپ وہ پیسہ انٹرسٹ کے ساتھ انہیں لوٹا دیں گے۔ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے، تمام مراجع کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک آپ ان کا کریڈٹ کارڈ، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی، اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اب آ جائیے، اچھا یہ جو میں نے کہا غیر مسلم بینک، یہ دونوں طرح کی بینکیں اس میں آ جاتی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ بینک ہو یا پرائیویٹ سیکٹر بینک ہو یا کوآپریٹیو بینک ہو، یعنی خانگی بینک اور سرکاری بینکیں ساری اس میں شامل ہیں۔ اگر غیر مسلم سرکاری بینک ہو، غیر مسلم پرائیویٹ بینک ہو، اگر وہ کریڈٹ کارڈ دے رہی ہے تو آپ اس کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں استنقاذ المال کے عنوان سے، آپ ان کو بعد میں انٹرسٹ کے ساتھ پیسہ لوٹا دیں گے۔ اب آ جائیے دوسرے عنوان پر کہ اگر کوئی حکومتی بینک ہے مگر وہ مسلم بینک ہے، جیسے ہمارے ہاں گلف میں رہنے والے بہت سے لوگ ہیں یا مسلم ملکوں میں رہنے والے بہت سے لوگ ہیں جو حکومتی بینک کے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، کیا یہ استعمال کرنا جائز ہے؟ تو آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی فرماتے ہیں کیونکہ وہ جو مال مسلم بینک میں رکھا ہوا ہے جو کہ حکومتی بینک ہے وہ مجہول المال ہے۔ میں نے کہا بعض اصطلاحات کی میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان تمام چیزوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ اصطلاحات فقہی کو یاد رکھیں، یہ مجہول المال ہے، اور مجہول المال میں اختیار حاکم شرع کے پاس ہوتا ہے۔ حاکم شرع اگر اجازت دے تو آپ مجہول المال کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بحث پوری ہے کہ مجہول المال کا استعمال حاکم شرع کی طرف سے ہو سکتا ہے، حاکم شرع کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ اجازت دے تو اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔
آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسلمان بینک سے جو حکومتی بینک ہے، سرکاری بینک ہے، کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر رہا ہے اور ایک مدت کے بعد اسے انٹرسٹ کے ساتھ اسے پیسے لوٹانا ہے، تو وہ مجہول المال کے عنوان سے، کیونکہ حاکم شرع کی اجازت ہے تو آپ نیت کریں گے کہ میں حاکم شرع کی اجازت سے مجہول المال کا استعمال کر رہا ہوں اور حاکم شرع کی اجازت سے میں انٹرسٹ کے ساتھ انہیں پیسے ادا کر رہا ہوں، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اگر سرکاری اسلامی بینک ہے۔ جو ہمارے ملک عزیز میں شاید مشکل ہے، یہ سارا مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان جمہوریہ اسلامیہ میں رہتے ہیں، جیسے ایران ہے، جیسے عراق ہے، جیسے UAE ہے، وغیرہ وغیرہ، وہاں کے لوگوں کے لیے۔ اب آ جائیے، مسلم بینک ہے مگر وہ پرائیویٹ بینک ہے، خانگی بینک ہے، کیا اس کے کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے؟ فرماتے ہیں اگر اس میں آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے، آپ اس اکاؤنٹ کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ اکاؤنٹ کے پیسے آپ کے وہاں رکھے ہوئے ہیں، آپ ڈیبٹ کارڈ کے بدلے اتنا ہی پیسہ جتنا خانگی مسلم بینک میں رکھا ہوا آپ کا پیسہ ہے، جیسے آپ کے پاس وہاں 1,00,000 روپیہ رکھا ہوا ہے تو آپ 1,00,000 روپے تک کا اس کا استعمال بلا کسی جھجک کے کریڈٹ کارڈ سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ ہی کا پیسہ ہے، بس آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا پیسہ 1,000 یا 10,000 ہے اور آپ 1,00,000 کی کریڈٹ کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں ان بینکوں کا جو مسلم بینک ہیں اور پرائیویٹ بینک ہیں، کیا اس مسلم بینک کو جو پرائیویٹ بینک ہے اس سے کریڈٹ کارڈ لے کر اس کو انٹرسٹ کے طور پر پیسہ دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہاں بس ایک مسئلہ ہے کہ یہاں یہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ان مسلمان بینکوں کا، ان اسلامی بینکوں کا کریڈٹ کارڈ جو پرائیویٹ ہیں، اس بینک کا پرائیویٹ کارڈ استعمال، کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے انٹرسٹ کے ساتھ پیسہ واپس کرنا، بلکہ اس کارڈ ہی کا استعمال کرنا جس پر مسلم بینک پرائیویٹ آپ سے انٹرسٹ لے رہا ہے، اس کارڈ کا استعمال جائز نہیں کہا گیا ہے۔ بس یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر آپ اسلامی بینک کے، پرائیویٹ بینک کے کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، میں نے اس کو آپ کے سامنے بہت اختصار سے پیش کیا، بحثیں بہت زیادہ تفصیلی ہیں، میں جانتا ہوں کہ بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں اس وقت آ رہے ہوں گے، آپ ان سوالات کے جوابات بھی چاہتے ہوں گے۔ یقیناً آپ علماء سے رجوع فرمائیں، اس سلسلے میں وہ علماء جو خاص طور سے اس کے متخصص ہیں، اکنامک پر انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، آپ ان سے ضرور رجوع ہوں تاکہ آپ کے یہ مسائل جو خاص طور سے وہ حضرات جو کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، بینکنگ کا کام کرتے ہیں، بینکنگ میں انٹرسٹ والے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے ایسی نوکریاں کرنا، ایسے کارڈ کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ یقیناً حکم شرع علماء سے رجوع کر کے حل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے مجتہدین کا اجتہاد موجود ہے، مراجع کرام کے فتاوے موجود ہے۔ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو جب یہ ہماری تقریر نشر ہوگی تو جہاں سے یہ نشر ہوگی آپ وہاں بھی اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا سوال و مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ آپ ان مسائل کو ضرور ہماری سنیں اور اس کے بعد جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں آپ وہ سوالات ضرور کریں، اور وہ سوالات کے جوابات یا تو ہم وہیں پر آپ کو دیں گے جہاں سوالات ہو رہے ہیں، یا پھر اسی وقت جہاں سے یہ سوالات ہو رہے ہیں وہیں جوابات دیے جانے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر اگر وہ حضرات جو اس وقت ہمارے ساتھ آپ کے اس کلاسز کے کریش کورس میں جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ ہم کو ان سوالات کو ارجاح دیتے ہیں، ہماری طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ جوابات ہمیں معلوم ہیں تو ہم فوری آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو دین مبین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، اللہ ہماری ساری عبادتوں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کو حضرت کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔